موبائل کے گانا سننے میں ہمارا جوان آ گیا، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ جوان تھا، دارو نہیں پیتا ہے، لیکن دارو پینے والے کے ساتھ بیٹھتا ہے۔ جوا نہیں کھیلتا، جوا کھیلنے والے کے ساتھ بیٹھتا ہے۔ زنا نہیں کرتا، زنا کرنے والے کے ساتھ بیٹھتا ہے۔ گانا بجانے کی طرف نہیں ہے، گانا بجانے والے کے ساتھ بیٹھتا ہے۔ باپ نے بلایا، بٹھایا، کہا بیٹا غلط آدمی کے ساتھ مت بیٹھو، خراب ہو جاؤ، صحیح آدمی کے ساتھ بیٹھو، اچھے ہو جاؤ۔ بیٹے کو جوش تھا، ہوش نہیں تھا، باپ سے بحث کرنے لگا، میں خراب ہوں اپنی جگہ، وہ اچھا ہے اپنی جگہ، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ باپ کو سمجھ میں آ گیا کہ ایسے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ 22 کوٹا کا باپ، 22 کوٹا کا بیٹا۔ باپ نے کہا کہ بارسوئی جاؤ، ایک پیٹی سیب خرید کر کے لاؤ۔ بارسوئی گیا، ایک پیٹی سیب خرید کر کے لایا۔ باپ نے کہا کھول کر کے دیکھو کہ کوئی سڑا ہوا تو نہیں ہے۔ ایک سیب سڑا ہوا تھا۔ بیٹے نے جب اس کو نکال کر کے پھینکنا شروع کیا تو باپ نے کہا پھینکنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خراب ہے اپنی جگہ، یہ صحیح ہے اپنی جگہ، 3 دن کے لیے بند کر دو، اس کے بعد دیکھنا۔ 3 دن کے بعد جب بیٹے نے اس پیٹی کو کھولا تو پوری پیٹی سڑ گئی۔ اب باپ نے موقع کا چوکا مارا کہ تم تو کہتے تھے یہ خراب ہے اپنی جگہ، یہ صحیح ہے اپنی جگہ، دیکھو ایک سیب نے پوری پیٹی کو سڑا دیا۔ ایک خراب آدمی پورے خاندان کو خراب کر دیتا ہے۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے شراب سے خود بھی بچیں گے اور سماج کو بچائیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ جوانی میں پکڑے ہیں، بڑھاپے میں چھوڑیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ، میں نے دیکھ لیا۔ اچھا، ہاتھ اٹھا کر کے تھوڑا پیشانی کھجا رہے ہیں کہ چلیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، غلطی ہو گئی ہے۔ خیر، عاشقوں کو شباب نے مارا، عاشقوں کو شباب نے مارا، فاسقوں کو شراب نے مارا، عالموں کو کتاب نے مارا، منشیوں کو حساب نے مارا۔ ہم جو اب تک بچے رہے ان سے، ہم جو اب تک بچے رہے ان سے، ہم کو روٹی کباب نے مارا، ہم کو روٹی کباب نے مارا۔ میں جب آیا، یہ بہت دور سے چینل والے آئے ہیں، میرا پروگرام لوکل کم ہوتا ہے، باہر زیادہ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے یہ چینل والے کو موقع نہیں ملا، کیسے ان کو نمبر ہاتھ آ گیا اور میری چوری پکڑی چلی گئی۔ یہ ماشاءاللہ آ گئے ہیں، انہوں نے آتے ہی ایک فرمائش کیا کہ پہلگام میں کوئی حادثہ ہوا ہے جس سے ہندو مسلمان سب مایوس ہیں اور پورا ہندوستان مایوسی میں ڈوبا ہوا ہے، اس کے حوالے سے پیغام سنا دیا جائے۔ آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ ایک بار ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ اپنی مصیبت کو دیکھ کر کے روئیں گے اور دوسرے کی مصیبت کو دیکھ کر کے ہنسیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ڈس بریک آ رہا ہے، جلسہ جب ختم ہو جائے گا تب ڈس بریک لگے گا۔ پہلگام میں پہلی خبر آئی کہ آتنکی حملہ ہوا، 27 لوگوں کی جان چلی گئی، اور دوسری خبر آئی کہ جن لوگوں کی جان گئی ان کا مذہب پوچھا گیا، ان کی ذات معلوم کی گئی، تمہاری ذات کیا ہے، ہندو ہو یا مسلمان ہو؟ مسلمان ہو تو الگ ہو جاؤ، ہندو ہو تو سامنے آ جاؤ، میری گولی کے نشانے پر آ جاؤ۔ تیسری خبر آئی کہ جب مسلمانوں سے کہا کہ تم الگ ہو جاؤ تمہاری جان بچ جائے گی، ہندوؤں کو سامنے آنے دو، ہم ان کی جان لینے کے لیے آئے ہیں،
قربان جائیے ہندو مسلمان بھائی چارہ کے اوپر ایک مسلمان بھی جدا نہیں ہوا. ہندو کے ساتھ مسلمان رہا. جب گولی چلی تو مسلمان کی جان بھی چلی گئی. اب گولی چلی ہے 27 لوگوں کی جان گئی. اس میں صرف ہندو ہی نہیں ہے, مسلمان بھی ہے. اور مسلمان کی جان قربان جائیے پہلے گئی ہے, ہندو کی جان بعد میں گئی ہے. چونکہ جان لینے والا آتنکی جب اس نے رائفل کو تان لیا تو مسلمان نے آ کر کے اس کا ہاتھ پکڑا, رائفل چھینا. رائفل چھیننے کے نتیجے میں پہلے اس مسلمان کی جان گئی, بعد میں 27 لوگوں کی جان گئی. ہندو مسلمان دونوں کی جان گئی. پھر چوتھی خبر آئی, 28 لوگوں کی جان بچائی گئی. ایک آدمی نے 28 آدمیوں کی جان بچائی. وہ جان بچانے والا مسلمان تھا, اور جان جس کی بچائی گئی وہ ہندو تھا. ہندو مسلمان کا بھائی چارہ, اس کو سلام کیجئے. نزاکت حسین نام کے آدمی نے اکیلے تنے تنہا 28 ہندوؤں کی جان بچائی. اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ مسلمان نے غیر مسلموں کی جان کیوں بچائی. کشمیر کے مسلمان کو سلام کیجئے, کشمیر کے لیے دعا کیجئے, اللہ اس کو آباد رکھے, مبارکباد رکھے. ان کے شہیدوں کی اللہ بال بال مغفرت فرمائے, جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اور جنہوں نے جان پر کھیل کر کے جان بچائی, بہادری کا ثبوت دیا, اللہ اس جوان کی عمر میں, جوانی میں خوب خوب برکت عطا فرمائے. کشمیر کے مسلمانوں نے غیر مسلموں کی جان کیوں بچائی؟ اب دیکھیے, اسلام کا درس ملا تھا کہ تمہارے مہمان ہیں, مہمان کا اکرام کرو. کشمیر کے مسلمان کے یہاں غیر مسلم مہمان تھے, معصوم تھے, بے گناہ تھے. مہمان کے اکرام میں میزبان نے اپنی جان دے دی, جان کی پرواہ کیے بغیر 28 لوگوں کو بچا دیا. یہ اسلام کی برکت ہے. ان مسلمانوں نے ہندوستان کا سر فخر سے اونچا کر دیا. اللہ کے رسول کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے, جنازہ جا رہا تھا, کھڑے ہو گئے. بغل میں قاری روح اللہ صاحب کی طرح ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے. اللہ کے رسول سے پوچھا کہ یا رسول اللہ, ابھی آپ تو بیٹھے ہوئے تھے, کھڑے کیوں؟ کہا کہ اس جنازے کی وجہ سے. کہا وہ جنازہ مسلمان کا نہیں ہے, غیر مسلم کا ہے. اللہ کے رسول نے اس موقع سے فرمایا کہ مجھے پتا ہے کہ غیر مسلم کا جنازہ ہے, لیکن غیر مسلم وہ بعد میں ہے, پہلے انسان ہے. انسان کے احترام میں انسان کھڑا ہو گیا. تدبیر سے بگڑی ہوئی تقدیر بنا لے, اپنے پہ بھروسہ ہے تو یہ داؤ لگا لے. ڈرتا ہے زمانے کی نگاہوں سے بھلا کیوں, انصاف تیرے ہاتھ ہے, الزام اٹھا لے. کیا خاک وہ جینا ہے جو اپنے ہی لیے ہو, خود مٹ کے کسی اور کو مٹنے سے بچا لے. خود مٹ کے کسی اور کو مٹنے سے بچا لے. عورتوں کے حوالے سے مجھے 3 پیغام دینا ہے, جلسے کو مکمل کرنا ہے 5 سے 7 منٹ میں. یہاں سے لے کر کے وہاں تک آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. ہر کام بیوی سے پوچھ کر کے کریں گے, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. بیوی کو سر پر بٹھائیں گے, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. بہن سے زیادہ سالی پر مہربان ہوں گے, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. بتائیے ماشاءاللہ, ریکارڈ توڑ دیا بارسوئی کا, بارسوئی کا ریکارڈ ٹوٹ گیا. دھیان سے سنیے گا, تیزی کے ساتھ نکل جائے گا. چھوٹا بھائی ہے, اس کا بال پک گیا, اور بڑا بھائی ہے, اس کا بال کالا ہے. چھوٹا بھائی 10 سال چھوٹا, اس کا بال پک گیا, اور بڑا بھائی 10 سال بڑا, اس کا بال ابھی کچا ہی ہے. پوچھنے والے نے کہا ارے یہ کیا ہو رہا ہے, تم چھوٹے ہو, 10 سال چھوٹے ہو, تمہارا بال پک گیا. وہ تم سے 10 سال بڑا ہے, اس کا بال ابھی کچا ہی ہے. اس نے کیسی بات کہی آپ کے سامنے رکھتا ہو. اس نے کہا کہ اس کے گھر میں کبھی جھگڑا نہیں ہوتا ہے میاں بیوی کا,
اس کی بیوی نیک ہے، وہ نیک ہے، کبھی جھگڑا نہیں ہوتا، جھگڑا نہیں ہے، وہ بوڑھا ہو کر کے بھی جوان ہے۔ میرے گھر میں روز جھگڑا ہوتا ہے، جھگڑے کے نتیجے میں میں وقت سے پہلے بوڑھا ہو گیا، چاہے 1200 ہو چاہے 22 کوٹا ہو، 22 کوٹا ہے یہ، خیر ماشاءاللہ، میں تو 22 اور 23 میں لے کر کے جا رہا تھا اس کو، اور 22 23 تو بہت پیچھے ہو گیا، 22 کوٹا ہے۔ چاہے 1200 ہو، گووند پور ہو، کوئی بھی ہو، کہیں بھی ہو، دیکھیں گے آپ جب لڑکی کی شادی ہوتی ہے سسرال جاتی ہے تو وہ جلدی آ جاتی ہے، 1 دن میں آ جائے گی، 2 دن میں آ جائے گی، پہلی بار گئی ہے سسرال تو لوٹ جاتی ہے 1 دن میں 2 دن میں، لیکن جب سسرال سے وہ آتی ہے تو یہاں کیا ہوتا ہے وہ میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ جب لڑکی پہلی بار سسرال سے میکے آتی ہے، میکے کی ساری عورتیں گھیر کر کے اس سے سوال جواب کرتی، کوئی عورت پوچھتی ہے کہ بیٹی سسرال سے آ رہی ہے، سسرال کیسی تھی؟ تو لڑکی کہتی سبحان اللہ۔ دوسری عورت سوال کرتی ہے کہ تمہارے سسر کیسے تھے؟ تو لڑکی کہتی ہے ماشاء اللہ۔ تیسرا سوال کرتی ہے تیسری عورت کہ تمہارے شوہر کیسے تھے؟ تو لڑکی کہتی الحمدللہ۔ اب ایک چالاک عورت سامنے آتی ہے کہ یہ سب فالتو سوال ہے، اصل سوال کا جواب دو، تمہاری ساس کیسی تھی؟ تو لڑکی کہتی استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، جلے تو جلال تو اس بلا کو ٹال۔ اب ماں کو تو ماں ہے، سمجھ میں آ گیا کہ میری بیٹی کو سب کچھ پسند ہے لیکن ساس پسند نہیں ہے۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، ادب بھی دیتی ہے، حوصلہ بھی دیتی ہے۔ ماں نے کہا کہ بیٹی تمہارے جواب سے مجھ کو صدمہ ہوا، تم کو سب پسند ہے، ساس پسند نہیں ہے، لیکن میرے سوال کا جواب دو، پہلی بار جو میکے سے سسرال گئی تھی کون لے کر کے گئی؟ کہا ساس آئی تھی، 100 لڑکی میں ہم کو پسند کیا، 99 کو کینسل کیا اور مجھ کو اپنے بیٹے کی بہو بنا کر میکے سے سسرال لے گئی۔ اب ماں نے موقع کا چوکا مارا کہ بیٹی یہ ساس کا ہی احسان ہے اتنی اچھی سسرال مل گئی، یہ ساس کا ہی احسان ہے اتنے اچھے شوہر مل گئے، یہ ساس کا ہی احسان ہے اتنے اچھے سسر مل گئے۔ بیٹی ساس بلا اور مصیبت نہیں ہوتی، کبھی ماں ہوتی ہے، کبھی ماں سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ تیسرے نمونے کو آپ کی خدمت پر رکھتا ہوں۔ ایک عورت بات بات پر شوہر سے پٹائی کھاتی تھی تو پریشان ہو کر کے خانقاہ پہنچی قاری روح اللہ صاحب کے پاس۔ قاری روح اللہ سے کہا قاری صاحب کوئی ایسی ترکیب کر دیجئے کہ میرا شوہر میرے اوپر ہاتھ نہ اٹھائے۔ تو قاری صاحب ویسے ہی مضبوط آدمی، جیسی آواز ویسے ہی شان، انہوں نے کہا ایسی ترکیب کروں گا کہ کبھی ہاتھ اٹھانے تک کی نوبت نہیں ہے۔ پانی منگا لیا قاری صاحب نے، دم کر دیا، کہا اتنا مضبوط پانی ہے کہ کبھی جھگڑا نہیں ہوگا، جھگڑا کے لیے سوچنا بھی نہیں، کبھی جھگڑا سوچنے سے بھی نہیں ہوگا، یہ پانی لے جاؤ، اتنا مضبوط پانی ہے کہ کبھی رشتہ خراب نہیں ہوگا، کبھی جھگڑا نہیں ہوگا، شوہر ہاتھ بھی نہیں اٹھائے گا، ہاتھ اٹھانے تک کی نوبت نہیں آئے گی۔ تو اس عورت نے کہا کہ قاری صاحب آخر اس پانی میں کون سا جادو ہے؟ کہا جادو بہت بڑا، بنگال کا جادو ہے۔ جب جھگڑا شروع ہو جائے تو کرنا یہ ہے کہ ڈھکن کھول کر کے 2-4 گھونٹ منہ میں لے کر کے بیٹھ جانا، کچھ بولنا نہیں۔ اب کیا تھا، زندگی بھر کا رگڑا جھگڑا سب صاف ہو گیا۔ قاری صاحب کو پتا تھا کہ عورت کی زبان کینچی کی طرح چلتی ہے اور مرد کا ہاتھ لاٹھی کی طرح چلتا ہے، یہ اگر زبان پر قابو کر لے، وہ ہاتھ پر قابو کر لے تو زندگی میں کبھی جھگڑا نہیں ہوتا ہے۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے، داماد بیٹی کے جیل میں داماد بیٹی کے جھگڑے میں داماد سیدھا جیل جائے گا، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ اچھا یہ دیکھیے ابھی داماد بھی نہیں بنا ہے، سسور کا فرض ادا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھا رہا ہے۔ جو نہ دیکھا نہ سنا ہے وہ ہوا کرتا ہے، اب تو بے پر کا پرندہ بھی اڑا کرتا ہے، گالیاں کوئی دعا کو دیا کرتا ہے، اپنا ہر شخص کا کردار ہوا کرتا ہے، اپنے گھر میں بھی سکون سے نہیں رہ پاتا میں، اپنے گھر میں
भी सुकून से नहीं रह पाता मैं, रोज घर में मेरे तूफान उठा करता है, रोज घर में मेरे तूफान उठा करता है। औरतों के हवाले से आखिरी पैगाम, उम्मीद रही थी कि आपने उम्मीद से ज़्यादा सुन लिया। मैं कारी साहब से कह रहा था, कारी साहब 12 बज गए, आप जलसा क्या होगा, ये तो मैं अपनी नाकदरी करा रहा हूँ, लेकिन दिल खुश हो गया। कारी साहब बोले थे कि नहीं, आपको लोग सुनने के लिए बैठे हैं। मैं दुआ करता हूँ आपकी जवान बेटी के लिए, गैब से अल्लाह मुनासिब जोड़े का इंतज़ाम फरमाए। आखिरी पैगाम औरतों के हवाले से सुना देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, इसको तेज़ी के साथ निकल जाएगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए, अपनी शादी और अपने बेटे की शादी फ्री में करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा ज़रा गौर कीजिए चैनल वाले, जिनकी शादी हो चुकी है वो लोग भी हाथ उठाए। अगर बगल में बीवी बैठी हुई और हाथ देख लिया और जहर घोल करके अगर खिला दिया, ऊपर पहुंचा दिया, तो ये हाथ का गुनाह होगा कि नहीं होगा? ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ चला जाएगा। इधर बीवी को बाल बच्चा होने वाला है, ये सरगाड़ करके बैठा हुआ है, सरगाड़ करके बैठा हुआ, अब क्या होगा? बीवी को उधर बाल बच्चा होने वाला है, ये सरगाड़ करके बैठा हुआ है। थोड़ी देर में नर्स निकल करके आई, मुबारक हो आप बेटे के बाप हो गए। ये सर उठा रहा है, आसमान की तरफ देख रहा है, सीना भी तांडा आसमान की तरफ देख रहा है, मैं बेटे का बाप हो गया। जिब्रील वही लेकर के आ रहा है। बेटे का नाम सुन करके सर भी उठाता है, सीना भी तानता। सर उठा करके बात कर रहा था, उधर बीवी की खबर आ रही है कि नर्स बाहर निकल करके आई कि बड़ी बुरी खबर है, तुम बेटी के बाप बने। ये सरगाड़ करके ऐसे बैठ गया, ऐसा लगता मक्का पहुंच गया, अब हज करके ही वापिस आएगा। बेटा पैदा हुआ तो सर उठाया, बेटी पैदा हुई तो सर गाड़ लिया। बेटी की पैदाइश कबूल नहीं, बेटे की पैदाइश पर तकब्बुर है, फख्र है, इसलिए बुढ़ापे में बेटी सहारा बनती है, बेटे से कोई उम्मीद और कोई मदद नहीं मिलती। दूसरे नमूने को सुनिएगा बहुत ध्यान से। मक्का जाने वाला है, हज करने वाला है, तो बेटी को नहीं बुलाया, बेटा को बुलाया। कान में बोला, 1 लाख रुपया अकाउंट बैलेंस है तुम्हारा है, 1 बीघा जमीन तुम उसके मालिक हो, ये दुकान उसके मालिक तुम हो, सब चीज सारी जायदाद जमीन दुकान मकान सबका मालिक बेटे को बनाया। चला गया हज में, बेटी से पूछा भी नहीं, बेटी से कुछ कहा भी नहीं, हज में चला गया। जब वहां से वापिस आया तो बेटी को बुला करके खजूर दे रहा है, पानी दे रहा है कि बेटी तुम्हारे लिए मक्का से खजूर लेकर के आ रहा हूँ, पानी लेकर के आ रहा हूँ, ये जमजम है, तबर्रुक है, ले लो। किताब में लिखा हुआ है कि इसका हज कबूल नहीं। बेटी को जमीन जायदाद से महरूम किया, बेटे को मालामाल किया, इसका हज कबूल नहीं। मरने के बाद जाएगा तो अल्लाह अपनी जन्नत से महरूम कर देगा। आप देखेंगे जिस लड़के की शादी होगी वो मुंह पर रुमाल रख करके बैठा रहता है। जिस लड़के की शादी होगी, अरे भाई ये किससे पर्दा कर रहा, मर्द होकर के किससे पर्दा कर रहा? शादी के दिन आप देखिएगा कुर्सी पर बैठा होगा, लाल कुर्सी होगी और रुमाल मुंह पर रख करके बैठा रहता है। ये घोटाला ही नहीं है, ये दाल काली ही नहीं है, ये बहुत बड़ा घोटाला है, ये बहुत बड़ा घोटाला है। बेटा कुछ नहीं बोलता है, बाप बगल में बैठा हुआ होता है, बाप बेटे की तरफ से वकालत करता है। बेटी के बाप ने पूछा कि समधी बेटी हमारी है, बेटा आपका है, कोई डिमांड तो नहीं है? तो कहता अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कैसी बात करते, मैं मक्का से आया हूँ, हज करके आया हूँ, अल्लाह ने सब कुछ दे रखा है, मैं अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा। अगर 4 चक्का दे दीजिएगा आप ही की बेटी आएगी और जाएगी, बच्चे वाली भैंस दे दीजिएगा आप ही की बेटी दूध पिएगी, डबल सामान दे दीजिएगा, पलंग दे दीजिएगा, एक पर दामाद आराम करेगा, एक पर बेटी आराम करेगी। कितना बड़ा सियाना है, काम भी निकालना चाह रहा, बदनाम भी नहीं होना चाह रहा। एक भूमियार था, दुनिया को ठक करके जा रहा था, बेटा से बोला कि बेटा जब मैं मर जाऊं तो मुझको पुरानी कब्र में दफन करना, नई कब्र में दफन मत करना। तो बेटे ने कहा अब्बा हुजूर नया मुर्दा नई कब्र में जाता, आप पुरानी कब्र में क्यों जाना चाहते हो? कहा कि फरिश्ते को भी ठगना चाहते हैं।
کہا کہ فرشتے کو ٹھگ لیجیے گا؟ کہا 1 منٹ، جب تم ہم کو پرانی قبر میں داخل کرو گے، فرشتہ آئے گا پوچھنے کے لیے تو کہیں گے ابھی تو پوچھ کر کے گئے تھے، کیا بار بار دماغ خراب کرنے کے لیے آئے؟ دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتائیے کہ یہ سامان کس کو ملا؟ بیٹی داماد کو۔ یہ گاڑی کس کو ملی؟ بیٹی داماد کو۔ یہ بھینس کس کو ملی؟ بیٹی داماد کو۔ اس بانر باپ کو کیا ملا؟ نانا کی ہنڈی۔ یہ دوسرے کی دنیا بنا رہا ہے، اپنی آخرت برباد کر رہا ہے۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے خدا پر بھروسہ کر کے اپنے بیٹے کی شادی کریں گے، کوئی ڈیمانڈ نہیں کریں گے۔ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ رسم تلک اب عام ہوئی ہے، کام ہے کتنا گندا، لڑکی والوں کے ہی گلے میں لگ جاتا ہے پھندا، بیچ رہے ہیں یہ لڑکے 2 پیسوں میں ایمان، بتاؤ کیسے بچے ایمان، بتاؤ کیسے بچے ایمان۔ بات ہوئی تھی 200 باراتی، منگنی میں بس 30، کھانے میں جب گنتی ہوئی تو نکلے 420، بے دعوت کے کھاتے کیوں ہے یہ زائد مہمان، بتاؤ کیسے بچے ایمان، بتاؤ کیسے بچے ایمان۔ میرے حصے کا جلسہ مکمل ہو گیا، اب دعا ہونے والی ہے۔ یہ پرچی کسی نے دے دیا ہے نیچے سے کالی اور گوری کے بارے میں۔ یہ 2025 چل رہا ہے، یہ کالی گوری کا جھگڑا ابھی تک ختم نہیں ہوا ہے۔ ہم تو سمجھ رہے تھے کالی گوری کا چکر ختم ہو جائے گا، لیکن ابھی تک ختم نہیں ہوا۔ آپ کی اجازت ہے شروع کر دیں؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا۔ ہارون رشید کے دربار میں 2 لڑکی آئی، ایک کالی تھی ایک گوری تھی، دونوں نے کہا ہمیں نوکری دے دو۔ بادشاہ نے سوچا کہ دونوں کو بیوقوف بنا دیتے، کہا کہ ایک ہی نوکری ہے، کسی کو نہیں ملے گی، اس کو ملے گی یہ خوش ہو جائے گی، اس کو نہیں ملے گی وہ مایوس ہوگی، ملے گی تو نہیں، کسی کو نہیں ملے گی۔ لڑکی بادشاہ سے زیادہ چالاک تھی، کہا حضور امتحان لے لو، جو پاس کرے اس کو نوکری دے دو، جو فیل ہو جائے اس کو یہاں سے برخاست کر دو۔ بادشاہ پھنس گیا۔ اب گوری سے سوال کیا کہ تم اگر ثابت کر دو گی کہ گوری کالی سے اچھی ہوتی ہے تم کو نوکری مل جائے گی۔ کالی سے کہا اگر تم ثابت کر دو گی کہ کالی گوری سے اچھی ہوتی ہے تو تم کو نوکری مل جائے گی۔ تو جھٹ سے گوری نے کہا موتی سفید ہے، قیمت ہے اس کی لاکھوں، اور کوئلہ ہے کالا، پیسوں میں ڈھیر پالے، اللہ کے نیک بندوں کا منہ سفید ہوگا، اور جو دوزخی ہوں گے منہ ان کے ہوں گے کالے۔ بادشاہ سلامت ایک طرف موتی کو دیکھے گورا ہوتا، ویسے میں گوری ہوں، ایک طرف جنتی کا چہرہ گورا ہوگا، دیکھیے میں گوری ہوں، مجھ کو فضیلت ہے، کوئلے کے اوپر فضیلت ہوتی ہے موتی کو، اور جہنمی کے اوپر جنتی کو فضیلت ہوتی ہے، اسی طرح مجھ کو فضیلت ہے۔ تو کالی نے سوچا کہ اگر میں خاموش رہوں گی مقدمہ ہار جاؤں گی۔ چھٹ سے کالی نے کہا ہے مشک نافکالی، قیمت میں بیش غالی، روئی سفید ہے، پیسوں میں ڈھیر پالی، آنکھوں کی پتلی کالی ہے، نور کا وہ چشمہ، اور آنکھ کی سفیدی ہے، نور سے وہ خالی۔ بادشاہ سلامت کستوری کو دیکھیے کتنی مہنگی ہوتی، جیسے کستوری ہے ویسے میں کالی ہوں، روئی کی کوئی حیثیت نہیں ہے کستوری کے مقابلے، اور کالی جو پتلی ہے اسی میں نور ہوتا ہے، جو سفیدی ہوتی وہ نور سے خالی ہوتی ہے۔ مجھ کو گوری پر فضیلت ہے، اور مجھ سے بڑھ کر کے یہ گوری ہو نہیں سکتی۔ گوری کھڑی کھڑی دیکھ رہی تھی، کہا کہ اگر اس کو موقع دیں گے یہ بازی لے کر کے چلی جائے گی۔ اس نے ایک مصرع کہا کاغذ سفید ہے قرآن پاک والے، جھٹ سے کالی نے کہا اور ان پہ جو لکھے ہیں قرآن کے حرف کالے۔ اگلا مصرع اگلی لڑکی نے پیش کیا، رخ مصطفیٰ ہے روشن، دانتوں میں ہے اجالا، کالی نے کہا اور زلف ان کی کالی، کملی کا رنگ کالا۔ بادشاہ وزیر سے کہا کہ لڑکیوں میں کیا ہو رہا؟ کہا حضور رگڑا اور جھگڑا ختم ہو کر کے اب مشاعرہ چل رہا ہے۔ کہا کیا کرنا چاہیے؟ کہا تھوڑا سا صبر کر لیجئے، بخیرہ تو آپ ہی نے کھڑا کیا۔
دیکھیے اونٹ کس کروٹ پہ بیٹھتا ہے. تو لڑکی نے, گوری لڑکی نے بادشاہ کو بڑے پیار سے مخاطب کیا, انصاف کیجئے گا, کچھ سوچئے گا پیارے, سورج سفید روشن, تارے سفید سارے. بادشاہ سلامت, سورج کو دیکھیے میری طرح گورا, چاند کو دیکھیے میری طرح گورا, ستارے کو دیکھیے میری طرح گورے. مجھ کو فضیلت ہے جٹ سے کالی نے کہا انصاف کیجئے گا, ہے آپ عقل والے, کالا غلاف کعبہ حضرت بلال کالے. بادشاہ سر گاڑ کر کے بیٹھ گیا, اس کا سر چکرا گیا, اس کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. وزیر نے کہا حضور دونوں کو نوکری دے دیجئے ورنہ قیامت کی صبح تک مشاہدہ جاری رہے گا. تعلیم عورتوں کو بھی دینی ضرور ہے, دینی ضرور ہے, لڑکی جو بے پڑھی ہو تو وہ بے شعور ہے, بے شعور ہے. حسن معاشرت میں سراسر فطور ہے, اور اس میں والدین کا بے شک قصور ہے, بے شک قصور ہے. آپ نے میرا دل خوش کر دیا. میں آپ کے بوڑھے ماں باپ کے لیے دعا کرتا ہوں, اللہ ان کو آپ کے لیے جنت بنائے, ان کو بھی جنت میں داخل کرے, آپ کو بھی ان کے ساتھ جنت میں داخل کرے. ماں باپ کے حوالے سے 1 منٹ کا پیغام آپ لوگ سننے کے لیے یہاں سے وہاں تک تیار ہے؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. بیوی سے پوچھ کر کے ماں باپ کو خرچہ دیں گے, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. موسم خراب ہے اور انشاءاللہ جب دعا ہو جائے گی تبھی آپ, موسم خراب ہوتا رہے گا. چونکہ اللہ کو ہمارے جلسے پر رحم آیا ہے, اتنا ساتھ دیا ہے, وہ اور تھوڑا سا ساتھ دے گا. 1 منٹ کے لیے صرف ایک مثال ہے. ماشاءاللہ یہ ساس کی طرف سے ہے کہ ماں کی طرف سے؟ ماں کی طرف سے. اچھا بعد میں ہم پوچھیں گے. خیر ماشاءاللہ دھیان, ایک مثال بس. سر پر ہاتھ رکھ کر کے بیٹھا ہوا ہے جوان. اللہ کے رسول نے پوچھا کیوں, کوئی گھوٹالا ہوا؟ اب بہت بڑا گھوٹالا, گناہ ہو گیا. کہ کتنا بڑا؟ کہ آسمان سے بڑا, زمین سے بڑا, عرش سے بڑا. اللہ کے رسول نے پوچھا کہ گھبرانا نہیں ہے, تمہارے ماں باپ زندہ ہے؟ کہا سبحان اللہ, ماں بھی زندہ ہے, باپ بھی زندہ ہے. کہا دوڑ کر کے جاؤ, باپ کی داڑھی کو پکڑو, ماں کے پاؤں پکڑو, اپنے گناہ کی معافی کے لیے ماں باپ سے دعا کراؤ. تم کو اپنے ماں باپ کا مقام و مرتبہ معلوم نہیں ہے, خدا کے ہاں تمہارے ماں باپ کا مرتبہ اتنا بڑا ہے کہ تمہارے ماں باپ نے تمہاری معافی کے لیے زمین پر اگر ہاتھ اٹھا دیا, دعا کر دی, جو گناہ عرش سے بڑا ہے وہ چھوٹا ہو کر کے معاف ہو جائے گا. ہاتھ اٹھائیے, وعدہ کیجئے ماں باپ کی خدمت کریں گے انشاءاللہ. مر گئے تو دعائیں مغفرت کریں گے انشاءاللہ. ماں باپ کو ماں باپ کہیں گے, ساس سسر کو قبلہ اور کعبہ کہیں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. ماں باپ ترسے ہے پینے کو پانی, بیٹا ہے راجا بہو پھلوارانی, بیٹا ہے راجا بہو پھلوارانی. بڑھیا اور بڑھوا پہ نہیں ہے دھیان, ہے رے مسلمان, ہے رے مسلمان. ماں باپ بھائی بہن کو رلائے, بیوی کو باہر سے لا کر کھلائے. کل تیری اولاد لے گی پران, ہے رے مسلمان, ہے رے مسلمان. وعدہ پورا ہو گیا. موسم خراب ہے, جلدی سے دعا کر لیجئے, اور جلسے کے لیے, مسجد کے لیے, پوری بستی کے لیے دعا کیجئے. اللہ سب کو بھلائی سے مالا مال فرمائے. 3 وعدے پر کھڑے ہو جائیے. اللہ کی عبادت کریں گے انشاءاللہ, رسول اللہ کی اطاعت کریں گے انشاءاللہ, مخلوق کی خدمت کریں گے انشاءاللہ. نہ کتابوں سے, نمازوں سے نظر سے پیدا, دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. نہیں سیکھا